دوبارہ جوائن کریں. آپ کی طرف آیا ہے. جی جی آگے. الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آمین. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم یہ غزوات پڑھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس پائے کے انسان تھے. کیوں؟ جنگ وہ جس میں جنگ وہ چیز ہے، یا غزوات اور سرایہ وہ چیزیں ہیں جس میں کسی کی مہارت، اس کا صبر، اس کا استقلال، اس کا اس دین پر کتنی استقامت ہے، وہ سب چیزیں اسی سے پتہ چلتی ہیں. اور جو شخص اس سے بہرہ مند نہیں ہوتا، جو ان غزوات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو نہیں سمجھتا، اس کو اس شخصیت کے وہ پہلو جو بہت اہم ہیں وہ یہاں پتہ چلتے ہیں. کہ وہ نمازیں، روزے یا ساری عبادت، حج، سب کس کے لیے ہیں؟ کہ انسان ایک ایسا انسان بنے جو پوری دنیا کے لیے مفید ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسے صحابہ اور صحابیات تھیں. تو آج ہم نے تین چیزیں کور کرنی ہیں انشاءاللہ، اور تینوں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ تیار ہو جائیں ذہناً. پہلی ہے غزوہ ذات رقاع، اور دوسری ہے عمرہ قضا، اور تیسری ہے مارکہ موتا. یہ تینوں میں کور کروں گا. آپ ذرا الرٹ بیٹھیں، سمجھیں اور سوال کریں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اب آپ نے دیکھیں چیزوں کو بالکل سمجھیں، نوٹ اپنے لکھیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں یا خندق میں تین گروہ سامنے آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے. ایک قریش مکہ، دوسرے یہود، اور تیسرے کافر قبائل. بلا ان کا کیا ثبوت ہے کہ سب سے بڑے دشمن قریش مکہ تھے؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ انہوں نے سر قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا تاکہ. ہاں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 13 سال مکی جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کا جینا دو بھر کر دیا تھا. اچھا، تو یہود کیوں سب سے بڑے دشمن تھے نمبر 2 پہ؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسل سے آنے چاہیے تھے پیغمبر. اچھا سر ان وہ کو. قریش مکہ کے ساتھی بن گئے. ہاں نہیں، لیکن وہ جو بات انہوں نے کہی افضل صاحب نے، اس کو ذرا میں کھول کے بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، ان کو یہ پتہ تھا کہ ایک نبی آنا ہے. کہاں سے پتہ تھا؟ حضرت موسیٰ نے بھی بتایا، اور تورات میں بھی موجود تھا، حضرت عیسیٰ نے بتایا، بائبل میں بھی موجود تھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نجاشی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 500 سال بعد حضرت عیسیٰ کے، تو نجاشی اور ہرقل دونوں بالکل اس بات کے ان کو پتہ تھا، اور وہ مومن، وہ اصلی مسلمان تھے کہ ایک نبی آنا ہے. اور جو ہی ان کو پتہ چلا، آپ نے دیکھا نجاشی نے کس طرح ایمان لایا. ہرقل نے جب اس سے سوال و جواب کیا ابو سفیان سے، جب وہ وہاں تجارت کے لیے گیا تھا، اس نے بھی بالکل مان لیا کہ یہ وہی نبی ہے. لہذا، اور تیسری بات آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انصار مدینہ کو جو اوس اور ان سے کہتے، وہ نبی آئے گا نا، ہم اس کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور تمہیں بھی نیس تیس کر دیں گے، تمہاری بھی. یہ ہے ثبوت کہ وہ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن تعصب اتنا تھا کہ نعوذ باللہ، اللہ کوئی پابند ہے ہماری رائے کا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبی کس میں بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے بھیجا، اور وہ تھے مکہ والے.
بڑے اعلیٰ خاندان سے تھے. کاش آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ کے پڑھا ہو کہ کس طرح اس نے سوال کیے ہے ہرکل نے، اور کس طرح اس نے ابو سفیان نے جب جواب دیے تو جو کمنٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، اور جن عظمتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اچھا، اب قریش مکہ کب قابو آ چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جلدی بتائیں. صلح حدیبیہ کے بعد سے۔ ہاں، صلح حدیبیہ میں جو وہ شک تھی نا کہ 10 سال نہ کوئی کافر کوئی ایکشن لیں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، امن اور سکون سے گزاریں گے. اب جب یہ چیز سیٹل ہو گئی اور کافروں نے 10 سال کا معاہدہ کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ تیسرے دشمن کی طرف. اور تیسرا دشمن کون تھا؟ بدو، عرب کے بدو. ہاں، کافر بدو. کیونکہ ان کا لشکر کتنا تھا غزوہ احزاب میں؟ 6 لاکھ. 6,000۔ ہاں، اب پتہ چلا آپ کو. لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے پڑھا ہے تو نہیں تو پھر بھی پڑھ لیں اور سوال کر لیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ تو جس طرح دیکھیں نا، قریش مکہ مکہ میں سیٹل تھے اور مکہ میں ہمیشہ کے لیے تھے. اسی طرح یہود خیبر میں تھے، تو آپ نے خیبر کو فتح کر لیا تو یہود پہ قابو پا لیا. اب یہ جو قبائل تھے نا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ خیمہ زن ہوتے تھے، یہاں آئے کل وہاں چلے گئے، پرسوں وہاں چلے گئے. کوئی ان کا صحیح مقام نہیں تھا ایسا پکا کہ جہاں پہ فتح کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دے. یہ تھی مشکل. اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کے پیج 516 کتاب میں غزوہ ذات الرقاع جو 7 ہجری میں ہوا ہے. اچھا، اب یہاں انہوں نے بڑے پیاری نیچے اسی پیج پہ کہ یہ 7 ہجری کوئی 6 اور 7 کی بات کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 7 ہی ہجری میں ہوا ہے. بھلا اس کی دلیل کیا لاتے ہیں یہ؟ جلدی بتائیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت موسیٰ اشعری کا واپس، ابو ہریرہ کا ایمان لانا اور ابو اشعری کا واپس آنا. یہ غزوہ جواب. خیبر ہو چکا تھا سر۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا نہیں. اب وہ اصلی بات آپ کر نہیں رہے، تینوں جواب دے رہے ہیں. جواب حضرت یہ ابو ہے. ہریرہ نے خیبر فتح ہونے کے بعد مدینہ ہاں، یہ ہوئی نا بات. تو اب حضرت ابو ہریرہ اس میں شامل ہیں اور وہ ایمان لائے ہیں غزوہ کون سی غزوے میں؟ غزوہ خیبر سر۔ خیبر خیبر کے میں. فتح ہونے کے غزوہ بعد. خیبر 7 ہجری کو ہوا ہے، یہ اس کے بعد ہوا ہے. لہذا کیونکہ یہاں موجود ہیں یہ دونوں حضرات جو اس وقت ایمان لائے ہیں، لہذا اس کی تاریخ جو ہے وہ صحیح 7 ہجری ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. اچھا، یہاں ایک بات ایک قرآن و سنت کے طالب علم کو بہت اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں، 7 ہجری کو ایمان لائے ہیں، غزوہ خیبر میں پہنچے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے. کل 4 یا 5 سال وہ ان کو مسلمان ہوئے ہیں. لیکن ان کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے ابو ہریرہ کا. وہ کیا ہے بلا؟ سب سے وہ زیادہ حدیثیں حدیثوں بیان کے کی راوی کر ہیں بہت. اچھا. اصحاب صفا میں سے تھے، اور دن رات بس آپ کے ساتھ ہی وہ رہتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، شوق سے سنتے اب تھے۔ آپ ذرا اور لکھیں تاکہ آپ جو میں بات بتا رہا ہوں، انہوں نے 5374 حدیثیں بیان کی ہیں. 5 راوی ہیں، 5374. جبکہ ان کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور ان کی کل حدیث 2660 ہیں، آدھی سے بھی کم ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب بڑے غور سے سنیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم جانیں کہ یہ شخص کس قدر 5 سالوں میں اس نے صحابہ سے اتنا آگے نکل گیا حدیث کی روایت میں. اب اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کتاب دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ پہ جو میں نے دیکھی ہے،
تو ایک تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے 3 حصے بنا لیتا تھا، اور ایک حصہ پورا صرف اور صرف میں حدیث پہ لگاتا تھا۔ اور انہوں نے جب رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعض ارشادات کو بھول جاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلا دی، آپ نے اس میں اپنے دست مبارک ڈالے، پھر فرمایا اس کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے تعمیل کی، اور ان کا اپنا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد میں حضور کا کوئی ارشاد کبھی نہ بھولا۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، سبحان اللہ۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ یہ ہے، لوگ معجزے کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے بڑی چیزیں ایسی کی ہیں جو معجزانہ ہیں، کہ اب یہ 5 یا 4 سال مسلمان ہوئے ہو گئے، اور میں نے بتایا ہے آپ کو کہ 5374 حدیثوں کے راوی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کاش کاش ہم دنیا میں غرق نہ ہوتے اور غافل نہ ہو جاتے، تو ہم بھی ان چیزوں کے بالکل اہل ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی صلاحیتیں دی ہیں، اور ہم بھی قرآن اور سنت میں اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کی طرف پوری توجہ بھرپور دیں۔ تو چلیں، اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لائے تھے 7 ہجری میں فتح خیبر پر، اور یہ شامل تھے، لہٰذا اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ غزوہ ذات الرقاع جو ان کفار قبیلوں کے خلاف ہوا تھا اس میں یہ شامل تھے، لہٰذا یہ 7 ہجری کو ہوا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب آ جائیے اس کا خلاصہ پیج 516 پر، نیچے 2 لائنوں سے خلاصہ، یہ اوپر سارا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو اس خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں، بنی سولبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام ابو ذریہ حضرت عثمان بن عفان کے رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کیا، اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ، پوری تعداد معلوم نہیں ہے، کی میت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نحل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ الخوف پڑھائی، حالت جنگ والی نماز۔ اچھا، اب ذرا نوٹ لکھ لیں تاکہ آپ اپنے پاس، آپ کو اس کی تفصیلات کہ نماز خوف کیسی پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تفہیم القرآن جلد 1 لکھیں آپ، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 102، اور حاشیہ تفہیم القرآن کا ہے 136 نمبر، جس میں، اور جلد 1 کا پیج ہے 391 392، اور نوٹ کا نمبر میں نے بتا دیا آپ کو 136 ہے۔ آپ کو وہاں ساری تفصیلات صلاۃ الخوف کی مل جائیں گی۔ کوئی سوال؟ اب آپ دیکھیں، اس فتح کرنے والی صحابہ اور صحابیات ہوں یا خود ہستی ہو، ان کی حالت ایسی ہے کہ ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور ہمارے قدم چھلنی ہو گئے۔ یہ 517 پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع، چیتھڑوں والا۔ اب ذرا ذات الرقاع کی وجہ تسمیہ سمجھیے۔ پڑ گیا، اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ لیں اور رپلیٹ کر رکھی تھی۔ یہ ہے ان لوگوں کا کارنامے جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے۔ آمین۔
کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، ایک واقعہ اور یہاں بڑا دلچسپ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا توکل اور یقین ہے اللہ پر۔ اچھا، یہ واقعہ تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل علی اللہ کی ایسی مثال ملتی ہے کہ جو کہیں دور دور نظر نہیں آتی کسی کی زندگی میں بھی۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ آپ کا امتحان ہے۔ جب ایک کافر کا آپ پہ قبضہ آ رہا تھا، لیکن اس کی روب سے تلوار گر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی یہ آپ اس اور واقعے کو بیان کر رہی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنیں غور سے، آپ نے سیرت کو اچھی طرح پڑھا تو ہے، گڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں اور کافر سامنے کھڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں غار میں سے، اور اس وقت اس سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق سے کہ گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بچائے گا۔ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ بے شک۔ کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو سمجھتے اور سمجھاتے لوگوں کو؟ توکل مومن کا اپنے رب پر ایسا ہونا چاہیے، زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا کنٹرول، وہ بکل شین علیم وہ علی کل شین قدیر، طاقت اور قدرت کا عالم یہ۔ تو جب اس پہ بھروسہ ہوتا ہے تو پھر آدمی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھروسہ تھا کہ غار میں کافر سامنے کھڑے قتل کے ارادے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اور اللہ نے کیسے بچایا آپ دیکھیں کہ عین اس وقت مکڑی نے جالا بن لیا، اور کافر کہنے لگے بھائی جیسے اگر اندر جاتے تو یہ جالا تو ٹوٹ گیا ہوتا۔ اس رب پہ جب توکل تھا تو اس رب نے بندوبست کیسے کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس مشرک کا جو واقعہ ہے میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صحابہ بھی آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار وہاں لٹکا دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا، یعنی اس نے تلوار کو پکڑا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے یقین، یہ ہے توکل کی انتہا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی، اتنے میں میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ کی روایت ہے کہ اتنی تفصیل اور یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں کہا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان حالات میں بھی دیکھیں اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں، اس کو اسلام لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے قوم میں جا کر کہا تمہارے ہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ذرا بات، ذرا نوٹ فرمائیں، سبحان اللہ۔
دیکھیں، اب اس نے اسلام نہیں لے کے آیا، آپ نے دعوت دی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ وہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا نہیں چاہتے تھے، صرف اللہ کے خاطر لا کرتے اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آپ آج پڑھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ انسان کا، اللہ اپنے نبی سے بھی کہتے ہیں کہ تم کوئی داروغہ نہیں ہو، تمہارا کام دعوت دینا ہے، بہترین طریقے سے قبول کرتے ہیں ان کا فائدہ، نہیں کرتے تو دنیا اور آخرت کا نقصان بھی انہیں کو فیس کرنا پڑے گا۔ سمجھیں دین کی حکمت کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نماز کی امامت کا واقعہ ہے، اس کے نیچے پھر ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس غزوے سے واپسی پر صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ اصحاب محمد کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، یعنی اس نے اپنی مشرک بیوی کی گرفتاری پر اس نے عہد کیا کہ میں نظر مانی کہ میں ایک مسلمان کو ضرور قتل کروں گا، نعوذ باللہ، ساتھیوں میں سے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشیر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو پیرے پر معمور کیا۔ بڑے غور سے سنیے اگلے واقعے کو۔ جس وقت وہ آیا، حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اس حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا، لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے جان کر کہا، سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دو۔ یہ ہے قرآن قاری، ایسے لوگ تھے۔ آج ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں واہ واہ ہو، نمائشیں ہوں، ہمارا نام اونچا ہو۔ یہ قرآن کا حق جو صحابہ نے ادا کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اور میں نے جان جائے تو جائے، لیکن جو قرآن کی بات ہے وہ سپریم رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہے؟ سوال کریں اپنے آپ۔ اگر ہوتی تو اس طرح ذلیل نہ ہوتے آج ہم لوگ سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ان صحابہ کو قرآن سے محبت کی کتنی بڑی مثال ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم چیز جو آخری اینڈ پر ہے، وہ ہے غزوے کے اثرات۔ بڑے اس کے پازیٹیو اثرات ہوئے ہیں۔ سنگ دل آراب، دیہاتی جو بدو تھے نا، کافر، مروب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے پیش آنے والے سرایہ کی تفصیل پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی، ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ یہ غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا، اور جو 6,000 آئے تھے نا لڑاکے کفار کی طرف سے، اس میں بہت بڑا حصہ غطفان کا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں دشمن زیر ہو چکے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے خط لکھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہان عالم کو، اور کس طرح آپ کی پتہ ہے عمر کیا ہے بس اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ ہوا ہے غزوہ 7 ہجری میں، آپ حساب لگا لیں، سر 63 60 سال تقریباً۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ آپ کے یہاں 60 سال کا آدمی حصہ لے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا بازو کا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر لگن اور تڑپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جس کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے کوئی بڑھاپے کا اثر نہیں ہے۔ تبوک میں جب آپ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اور آپ کی عمر کیا تھی؟
62 سال. اللہ اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں اتنا تساہل برتتے ہیں کہ آپ دیکھیں قرآن کتنی پیاری تصویر کشی کرتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا. کوئی مال میں لگا ہے، کوئی اولاد میں لگا ہے، کوئی ڈگریاں لینے میں لگا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. اور حتیٰ کہ لبے گور پہنچ جاتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے موت کا کہ وہ وہی فرشتہ آتا ہے جو کافروں کے لیے ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم آج سے توبہ کر کے اور اس دین کو جس طرح صحابہ اور صحابیات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس پر عمل کیا، ہم اسی طرح عمل کریں. یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کاش ہم اس کو سمجھیں. تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان چیزوں پر قابو پایا. اچھا، یہ تو تھا آپ کے سامنے ذات الرقاع کا غزوہ. اچھا، اب آئیے عمرہ قضا. عمرہ قضا کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو عمرہ آپ نے پہلے کافروں نے نہیں کرنے دیا اور آپ صلح حدیبیہ ہوئی، واپس تشریف لے آئے. اب اس کا وقت آ گیا، کیونکہ جو انہوں نے ٹائم فریم رکھا تھا اس کے مطابق آپ عمرہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمرہ جو پہلے نہیں ہو سکا تھا اس کو آپ نے دوبارہ اس معاہدے کے مطابق آپ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ 2000 آدمی تھے. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ کل جو تھے 1600 بندے تھے جنہوں نے بیت الرضوان میں حصہ لیا. 1400 جی 1400 1000 یا 1500؟ ہاں، لیکن یہاں اس کتاب نے لکھا ہے بیت الرضوان میں 1600 صحابہ تھے. اب ان کے رشتہ دار وغیرہ ملا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ساری آپ کی صحابیات بھی تھیں، حضرت فاطمہ بھی تھی، تو یہ 2000 ہو گئے کل. تو آپ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ کی سواری کے لیے آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی. 2000 صحابہ تھے اور آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور آپ نے عمرہ کیا. اور عمرے میں جو خاص بات ہے، یہ عبداللہ بن روا جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، اور ان کے آپ دیکھیں پیج 523 پر ان کے کچھ اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے. یہ جب مکہ پہنچتے ہیں نا، مکہ مکرمہ، تو کافروں سے کیا ان کا خطاب ہے ذرا نوٹ کریں. اللہ اکبر، یہ کس قدر دیوانے ہیں شہادت کے. میں آپ سے پڑھ رہا ہوں 523 پیج پر. اس کے اشعار اوپر عربی میں ہیں، نیچے ترجمہ ہے. کہتے ہیں خطاب کر کے کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے. رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے. اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور قبول کرنے کو حق جانتا ہوں، اور قبول کرنے کو ہی حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. اب وہ جب شیر مکے میں پڑھ رہے ہیں، مکے والے مکہ کو چھوڑ کے ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں سارا منظر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابن روا، تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر غور سے سنیں، رہنے دو، کیونکہ ان کے لیے
تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہ جو کفار مکہ جو اپنے آپ کو بڑا افلاطون سمجھتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، صحابہ اور صحابیات کو اس قدر اذیتیں دی کہ 2 ہجرتیں حبشہ کو ہوئیں، تیسری ہجرت مدینہ کو ہوئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رہنے دو، کیونکہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اچھا، اب آپ کو نہیں پتا، ذرا نوٹ کریں، آپ جب حج پہ جاتے ہیں نا یا عمرے کے لیے، تو جب آپ طواف کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، سفر 3 چکر دوڑ کے کیوں لگاتے ہیں؟ سر کبھی آپ اسی وجہ سے کہ دکھانے کے لیے کہ ہم کوئی کمزوری نہیں آئی ہمارے اندر، یہ سب گزرا ہے جو کچھ زمانہ، لیکن ہم طاقتور ہیں۔ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کہ جی جی بے کیونکہ شک۔ دیکھیں یہاں پڑھیں اور سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہاں استباح کیوں کرتے ہیں، ہم 3 چکروں میں دوڑتے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہاں صاف صاف لکھی ہے۔ اچھا، ان کو مکے والوں کو یہ خبر ملی تھی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بخار نے مدینے میں ان مسلمانوں کو توڑ دیا ہے اور یہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اس لیے صفا اور مروہ کی صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ 3 چکر دوڑ کے لگائیں۔ اور استباح یہ ہے کہ آپ اپنے اکڑ کے چلتے ہیں نا، پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے جو آپ نے پہنا ہوا ہے نا احرام، اس کو ایک دائیں سے نیچے نکال کے، بازو سے، کندھے سے نیچے سے نکال کے پھر اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر آپ اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ کافر دشمن جو مکے والے تھے وہ دیکھ لیں کہ نہ وہ کمزور ہوئے ہیں اور نہ وہ کسی سے دبتے ہیں، لہذا یہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 دن قیام فرمایا، اور پھر مکے سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے بڑی اہم بات ہے، سنیں، یہ میں آپ تیسرا پیرا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ اچھا، یہ حضرت حمزہ کون تھے بلا؟ پھر آپ کے اور چچا سلیم بھی کے تھے صاحب اور بھائی بھی دوسرے اور بھائی بھی تھے، چچا بھی لگتے ہیں۔ کہاں شہید ہوئے تھے؟ جنگ غزوہ احد، احد غزوہ میں، بدر میں، جی جنگ جنگی احد عہد میں، غزوہ احد میں۔ ہاں، اب دیکھیں نا، یہ سمجھیں ذرا، اب منظر دیکھیں، اس شہید کی بچی جو ہے وہ آ گئی، اور دیکھیں صحابہ کا کمال دیکھیں، انہیں حضرت علی نے لے لیا، اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ ان کی زوجیت میں تھی، تو سب سے پیار اس بچی کو ہاں مل سکتا تھا، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیں، کتنا حکمت پر مبنی فیصلہ ہے، کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ اور یہ منظر کہ وہاں ساری دنیا 2000 بندہ موجود، وہ بچی آ گئی، اور اس بچی کے لیے 3 بندوں نے کہا کہ نہیں، ہم وقف کرتے ہیں اس کی کفالت کے لیے، اس کے پوری طرح اس کا لیکن وہاں جب 3 بندوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ جس کے گھر میں، حضرت جعفر کے گھر میں اس کی خالہ ہے، لہٰذا اس کو وہاں جانا چاہیے۔ دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں اس نبی کے فیصلے میں۔ اسی میں حضرت میمونہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہوئی، نیچے ایک پیرا ہے وہ آپ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہم نے دوسرا عمرہ قضا جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ سر ایکسکیوز می، یہ صحیح کے دوران ایک چکر میں تو نہیں تیز دوڑا جاتا، ہر چکر میں کچھ فاصلہ تیز دوڑا جاتا ہے، نہیں نہیں، 3 یہ چکروں میرے میں ذہن میں دوڑا جاتا ہے، ڈاکٹر 3 صاحبہ چکر 3 صحیح چکروں کے میں؟ دوران سر۔ صحیح کے دوران 3 چکروں میں۔ جزاک اچھا اللہ۔ اچھا، تھا تو اب یہ
جی جہاں سے شروع ہوتا ہے ترجمہ کفار کے پوتوں نہیں ہے میرے خیال میں، کفار کے پوتوں، پوت ہوتے نا بیٹا، تو جی جی یہ ذہن بالکل میں آ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، پوتو یا پوتو، کہ تم کفار کے جو بڑے سرگنے بنتے ہو ان کو خطاب کیا۔ اچھا، اب آخری آج کا مارکہ موتا دو ہم نے پڑھ لیے ہیں، دونوں آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لیا کہ پہلا تھا ذات الرقاع، جہاں آپ نے کفار قبائل کو خاموش کر دیا، اور یہ تیسرا گروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں، جو غزوہ احزاب میں سر فہرست تھے۔ پہلا تھا کفار مکہ، جو غزوہ صلح حدیبیہ میں قابو آ گئے، اور یہود دوسرے نمبر پہ تھے، وہاں آپ نے خیبر میں ان کا قلعہ کامہ کر دیا، اور تیسرے یہ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ موتا، یہ بڑا تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، ہوا یہ کہ اب بڑے غور سے سنیے اور بات کو سمجھیے۔ اصل میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا تفصیل رکھتا ہوں۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شاہان عالم کو خطوط لکھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ موتا ایک اردن کا سرحدی شہر ہے، کافی دور ہے، اردن میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاول 8 ہجری میں ایک تبلیغی خط دے کر کن کو، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہ یہ وہ خط بصرہ شام کے والی کی طرف بھیجا۔ جب قاصد موتا پہنچا، موتا میں نے بتایا آپ کو کہ یہ خط ڈیلیور کرنے جا رہا تھا حاکم بصرہ کو، جو شام کا حاکم تھا، لیکن اس بندے نے، جو رومی گورنر تھا، اور یہ غسان، اس کا نام تھا شرجیل بن عمرو الغسانی، اس نے قتل کر دیا اس کو۔ اب جب اس نے قتل کیا، یہ اس وقت بھی اور آج بھی بڑا جرم ہے۔ یہ جو آپ سے وہ لاہور والا قاتل چھوٹ کے گیا نا امریکہ، وہ اسی کے، کیونکہ اس کا تعلق امریکہ نے بتایا، اور ہمارے جو حکمران تھے چمچے امریکہ کے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس غسان جو تھا شرجیل بن عمر غسانی، اس نے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا برا سمجھا، جو برا سمجھنا چاہیے، اور خط تو پہنچ نہیں سکا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم ترتیب دی، اور 3000 کا لشکر، یہ صحابہ گئے، اور اس کا امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر کیا؟ زید بن حارثہ کو۔ اور جب آپ نے یہ بھی ہدایت فرما دی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے، وہ اس کے، وہ ہوں گے لشکر کے حق، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو خود مسلمان اپنا امیر منتخب کر لیں۔ انہوں نے کس کو منتخب کیا بعد میں تیسرے، جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ کیا بات ہے! اللہ کی تلوار نے پھر کس طرح، میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ واقعہ کتنا عظیم واقعہ ہے۔ 3000 آپ نے دیکھا کہ یہ صحابی تھے، 1,00,000 کا لشکر، بڑے غور سے سنیں، کس کا تھا؟ رومیوں کا تھا۔ رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر، اور اس کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر قبائلی کافر جو ان کے انڈر تھے ان کا تھا، 2,00,000 کا لشکر رومیوں کا بن گیا، 1,00,000 اپنا اور 1,00,000 قبائل کا، اور یہ کل کتنے بندے ہیں؟ 3,000۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ اچھا،
تو مارکا کا سبب آپ کو پتہ چلا گیا کہ یہ اصل میں حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا، جو رومی گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3,000 بھیجے تو ان کو یہ ہدایت کر دی کہ ایک جب حضرت زید اگر شہید ہو جائیں، دیکھیں شہادت کتنی ان کو، علامہ اقبال کہتے ہیں شہادت مطلوب مقصود مومن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں تو ہوا ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کے بعد حضرت جعفر اور ان کے بعد عبداللہ بن رواح۔ لیکن جو کمال کی بات ہے نا وہ ہے، آپ اس پہ اگر پیج آ جائے نا 526 پہ، تو یہ آخر میں آپ نے فرمایا آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ اب ہدایت سنیں بڑے غور سے، آخری 3 لائنیں پڑھ رہا ہوں پیج 526 کی۔ لشکر کو آپ نے وصیت فرمائی، اس مقام پر حضرت زید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر سنیں، اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دینا، بدلہ لینا مقصود نہیں ہے۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ مدد کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو دوسری ہدایت سنیں، بدعہدی نہ کرنا، کمال کی باتیں، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والوں تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ سبحان اللہ سر، کیسے سبحان اصول ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں کہ ان بچوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جو بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور غذا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ اور یہاں دیکھیں اس دشمن قوم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہ تم نے کسی بچے، نہ عورت، نہ کسی بوڑھے آدمی کو مارنا ہے۔ نوٹ فرمائیں، سبحان اللہ۔ لیکن خیانت نہیں کرنی۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت و کردار ابھر کے سامنے آتا ہے، آپ یقین مانیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور آج آپ دیکھیں پیدا بھی نہیں ہوگا سر ایسا۔ 20ویں صدی میں جب وہ کافر لسٹ بناتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں کہ اس ہستی کو سر فہرست کیوں نہ رکھیں۔ نمبر 1 پہ وہی ہیں۔ نوٹ فرمائیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن رواح کے حوالے سے، ذرا اس کو آپ پڑھیں اور آپ میں دیکھیں کہ ہمارے ایمان کس قدر اس حوالے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب لشکر تیار ہو گیا، میں 527 پہ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواح کا گریہ، یہ جو گریہ ہے یعنی کس افسوس سے وہ بات کہہ رہے ہیں۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے مقرر سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی رونے لگے۔ ذرا آگے پڑھیں، سنیں سارا۔ کہتے ہیں لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ صحابہ کا یہی خوف تھا، یہی ڈر تھا جو انہیں شوق شہادت سے سرشار تھے کہ تاکہ ہم اس شہادت کو پا کر جنت میں چلے جائیں۔ کیوں کہ وہ جہنم کی یہاں ہولناکی دیکھیں، وہ ام منکم الا واردوہا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔
اچھا، ہر آدمی کیسے وارد ہوگا جہنم پر، ذرا بتائیں مجھے. سر پل صراط سے جو گزرے گا ہر بندہ. پلسات کے ہاں نیچے جہنم ہوگی. بالکل، آپ نے، ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے. اور کچھ ہوا کی سپیڈ سے، کچھ آرام سے، اور کچھ کافر اسی سے اڑنگوں سے ہو کر آنکڑے ہوں گے سر جی، آنکڑے. آنگڑے، اور وہ نیچے گر جائیں گے جہنم میں. اب دیکھیں یہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کس قدر اس آیت سے خوفزدہ ہے. میں اور آپ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی جی ہم نے سر، سوچا. یہی تو سنیں وجہ ہے. وہ شعر کیا کہتے ہیں: لیکن میں رحمان کی مغفرت کا اور اس کے مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں، آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. تاکہ جب لوگ میری قبر پر سے گزریں تو کہیں وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا. کہ اللہ کے رستے میں قتل ہو جاؤں، اور قتل بھی اس بے دردی سے ہوں، تاکہ میں اس بات کی اللہ کے سامنے گواہی پیش کروں کہ جان تو میں نے آپ کے فضل و کرم سے آپ ہی کے راستے میں اس جان کو قربان کر دیا. سبحان اللہ. سر یہ شہید جو ہے وہ بھی پل صراط سے گزرے گا؟ اے شاید وہ نہیں. انصار صاحب، شہید تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں تو یہی ہے نا، یہ شہادت کی تمنا کی تھی. جی سر بل یہ اور ان کو شہادت ملی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تینوں شہید ہو جی گئے. جی بالکل جی. عبداللہ بن روا. ہاں اللہ اکبر. یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن. سبحان اللہ. اچھا، اب آگے پیج 528 پہ آئے نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. 3000 مجاہدین اور 2 لاکھ رومیوں کی فوج. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح کا تماشا دنیا میں؟ کبھی نہیں سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر جنگ تو وہ ہوتی تھی نا کہ دو بدو مقابلے ہوتے تھے، اب کیا جنگ ہے؟ پھر بھی خوف زدہ ہیں ہم لوگ. خوفزدگی کی عالمی خوفزدگی کا عالم تو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بجائے طاغوت کو سجدے کر رہے ہیں. جی سر، ہم نے تو پیچھے بیٹھ کے تمغے لگانے ہیں خالی، پھر بھی ڈر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ دیکھیں، مومنین کو دیکھیں. اب اگلی بات آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے وہاں ایک مجلس شورا قائم، پیج 528 پہ میں ہوں، کہ مجلس شورا کر کے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع دیں، وہاں سے حکم لیں. ہائے 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 ہائے. کہ 3000 کا ذرا جتنا لشکر 2 لاکھ کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے، کیا کرے؟ یہ ان کو فیصلہ چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت عبداللہ بن روا کی جو تقریر ہے تیسرے پیرے میں سنیں، یہی وہ پیچھے جن کا ذکر آپ سن چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں. یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اس لیے چلیے آگے بڑھیے. ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. بالآخر عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے ہو گئی. یہ بڑی، پادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کن جذبوں سے سرشار تھے. کہتے ہیں 2 بھلائیوں سے میں سے ایک تو مل جائے گی، یا غازی ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، اور دونوں حالتوں میں اللہ کے ہاں جو مراتب ہیں اس سے ہم ہمکنار ہوں گے. کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے دنیا ان سے ڈرتی تھی، اس لیے ان کا روب تھا. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد
یہ جو غزوہ ہوا ہے 3,000 نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ کئی دفعہ یہ رومی شکست دے چکے تھے ایرانیوں کو، لیکن اس غزوے کا اثر یہ ہوا، ان 300 آدمیوں نے جس طرح مقابلہ کیا، آگے ساری بات آئے گی، ان لوگوں کو دیکھ کر پھر رومی جو ہے وہ کبھی میدان میں، آپ دیکھ لیں تبوک میں وہ آئے ہی نہیں۔ 300 نہیں نبی- سر، 3000 ہے نا؟ ساری 3,000، جی جی بالکل، ہاں 3000۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں۔ جی جی۔ اچھا، اب آپ پیج 529 پہ پڑھیں گے کہ ان تینوں مجاہدین، زید بن حارثہ ہوں، حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں، یا عبداللہ بن رواح ہوں، آپ پڑھیے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ انہی کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں آخر میں اگر دیکھیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی کے جسم پر جو نشان تھے نا، وہ ان کے جسم پر نیزے تلوار کے 50 زخم شمار کیے گئے۔ اور دوسری روایت، نیچے آخری لائن ہے، دوسری روایت میں ابن عمر کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں نے بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کی تلاش کی تو انہیں مقتولین میں پایا، اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ نشان پائے گئے، اور سب نشان زخم جسم کے اگلے حصے پر تھے۔ ہائے یہ ہائے، حضرت جعفر وہی تھے نا جی جو 15 سال بعد وہاں ہاں سے جی آئے تھے بالکل اور بالکل، جو وہاں سے آئے خیبر تھے، میں ملے تھے؟ بالکل خیبر، بالکل جنگ بالکل، خیبر میں شامل ہوئے تھے، ہاں جس صحیح۔ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں اللہ کا کس پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں، فخر، اللہ ہاں خیبر کی فتح پہ یا اس میں، سبحان اللہ۔ جعفر کی آمد پر۔ جی جی جی، سبحان اللہ۔ اچھا یہ وہی تھے، اب سبحان اللہ۔ نہیں، یہاں پر ایک نوٹ کریں، بڑی اہم بات کہ جی 90 اور سارے اگلے حصے پر پائے گئے، بیک پہ کوئی زخم نہیں تھا، کیوں؟ یہ سر ہاں جی انہیں سبحان اللہ۔ دشمن کو پیٹھ بیک، میں پیٹھ میں دکھائی سر جی، سینے پہ زخم کھائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیں یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان والے، اور ہم ہیں کہ ہم بات بات پر ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جناب آپ دیکھیں آخر پیج 530 پر کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو انہوں نے سلیکٹ کیا تو کس کو؟ خالد بن ولید کو۔ اب سوچیں یہ کیسے لوگ تھے؟ زید بن حارثہ ایک غلام کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو امیر بنایا کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہاں تو جرنیل اور کرنیل اور ان کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اچھا اکبر۔ یہ بھی بتائیں جی، ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے نا؟ جی جی بالکل، آپ نیچے اگر پڑھیں گے تو ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، جی جی، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اس کے دونوں بازو۔ باوجود، ہاں ہاں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں ان کو جنت میں اڑتا دیکھ رہا ہوں۔ ہاں اڑتے جعفر طیار جب ہی نام پر، جی سبحان جی۔ اللہ۔ اچھا، اب جنگ موتا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بڑا اہم ہے۔ یہ پیج 531 میں پہلا پیرا پڑھ رہا ہوں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنیاد پر فرمایا جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر سبحان جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہم نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان یہاں سبحان تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، اور ایسی سیف جنگ اللہ۔ لڑی کہ اس اللہ نے ان پر فتح دی، ان پر فتح عطا کی۔ اچھا، اب خالد بن ولید، خالد بن ولید کی بات ہے بالکل۔ جی اچھا، سیف اب اللہ۔ آپ بڑے غور سے سنیں، انہوں نے کمال کے کمانڈرز تھے، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ رومی سمجھے کہ ان کو تو پیچھے سے کمک آ گئی ہے،
اور اسی طرح پیچھے ہٹتے گئے اور رومی ڈر کے مارے ان کو فالو نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے۔ اس طرح وہ ان مجاہدین کو بچا کے اور ان کو بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک شکست کا سما ہوتا ہے وہ باندھ کے میدان جنگ سے باہر آ گئے۔ اس طرح یہ جو فتح پا گئے نا، وہ اپنی ان کی ایک ترکیب تھی۔ ترتیب یہ تھی کہ انہوں نے فوج کو اس طرح 3,000 آدمیوں کو اس طرح پھیلایا اور اس طرح ترتیب دیا میدان جنگ میں کہ رومی سمجھے کہ یہ تو 3,000 سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کو تو کمک آ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی ہمت نہ کی۔ اور خاتمہ جنگ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے کمال کر دیا۔ تو اس کو ذرا آپ پڑھیں گے اور پھر آگے آ جائیں پیج 532 پر، کہ جہاں مسلمانوں کے 12 آدمی شہید ہوئے، رومیوں کے مقتول کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ اچھا، جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ اس مارکے کا ایک بہت بڑا اس سپر پاور جو اس وقت کی، اب سپر پاور تو اللہ ہے یاد رکھنا، لیکن کیونکہ اب دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ امریکہ بھی سپر پاور ہے اور رشیا بھی، اس وقت کی نام و نہاد سپر پاور جو تھی وہ 2 تھیں۔ ایک تھی رومی جو نمبر 1 پہ تھے اور نمبر 2 پہ ایرانی تھے۔ تو اس مارکے کا اثر یہ ہوا کہ رومیوں نے پھر کبھی مسلمانوں کے ساتھ فتح حاصل نہیں کی۔ وجہ ان پر اتنا روب پڑ گیا تھا کہ جب جنگیں آپ آگے پڑھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں نا تبوک میں، تو مقابلے پر نہیں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے جو 3 پڑھے ہیں آپ اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ سیرت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا عظیم تھا، آپ کے عبادات کتنی نمونہ والی تھیں، آپ کے عقیدے میں کس قدر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، توحید کی استقامت کی انتہا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عسکری کامیابیاں نہیں پڑھتے، ہمیں پوری طرح اندازہ نہیں ہوتا۔ اور عسکری کامیابیاں ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، موقع ہے سوال کریں، سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا صرف وہ ایسی ہستی نہیں تھی کہ جس کا ایک عقیدہ، ایمانیات، عبادات نمونہ ہوں، اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا۔ اس کا ہر قدم، حتیٰ کہ جنگی ساری عسکری کارنامے جو ہیں وہ دنیا کے عظیم کارنامے جو آج تک کوئی کمانڈر دنیا کا ان تک پہنچ نہیں سکا۔ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا آخر میں ساری غزوات پر تبصرہ، اور وہ آپ کی کاپی بھی بھیجوں گا آپ کو اس کی، جس کی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر زندگی کا وہ پہلو جس میں صحابہ اور صحابیات نے پیش کیا، کاش ہم پیش کریں۔ آج بھی دنیا کی عزتیں دنیاوی زندگی میں ہماری واہ واہ ہو جائے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں جنت سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین سر۔ آمین آمین یا رب جی، العالمین۔ سر اب سورہ ہم روم سب کو کے جو ہدایت کے کہنا، راستے پہ۔ جی سورہ سر جی روم ایک کی بات جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی سر جی، میں کہہ رہی تھی کہ ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حشر کا میدان ہوگا تو اس میں تمام دنیا کا حساب ہوگا، مطلب انبیاء، شہداء سب اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو حدیث کی روح سے یہ بتا رہی ہوں، تو اس کے بعد پھر جو ہے پل صراط ہوگا، اور اس پر بھی سبھی کو، ہر ایک شخص کو گزرنا ہے کہ
کہ جیسے شہداء انبیاء ہیں یہ سب گزریں گے، لیکن یہ اپنی ظاہر ہے بجلی کی صورت سے، جیسے پوری حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ کوئی بجلی کی صورت سے، کوئی ہوا کی تیز رفتاری کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں اور گزرنا تو سبھی کو ہے اس پر، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے اس کی وجہ سے گزریں گے۔ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان کے جی تقاضے عمل ہے۔ جس نے اس طرح انبیاء، کیونکہ ایمان اور عمل کے تقاضوں کا آپ پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو یہ لوگ جی بجلی کی طرح گزریں گے۔ جی لیکن سب سے پہلے آپ سنیں، فیصلہ ہوگا اللہ کا، جب فیصلہ ہو چکے گا تو سب پلسرات سے گزریں گے۔ مومن پلسرات گزر کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ گر جائیں گے سارے کافر نیچے پلسرات سے، اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ سر جی، جزاک اللہ۔ سر، سورہ روم کی دوسری تیسری آیت جو ہے نا، وہ تھوڑا سا سمجھا دیں، کل بے شک سمجھا دیں، روم کے اس کے ریفرنس میں، غلبات الروم۔ جی، اور کچھ شاباش سوال کریں، تاکہ ایک آدھ منٹ ہے آپ کے پاس، موقع ہے۔ کل میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے غزوہ فتح مکہ، کیونکہ سارے عرب انتظار کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں قریش میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مکہ پہ قابض ہو جائے گا وہی حق پر ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتظامات کیے، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے غزوہ حنین رکھنا ہے۔ مکہ سے آپ حنین گئے، حنین سے آپ طائف آئے، اور طائف کے بعد آپ کی عمر 62 سال کی تھی کہ غزوہ تبوک، جس میں 70,000 کا لشکر لے کے گئے آپ، اور ساری 30,000 کا، 30,000، 30,000۔ 30,000 کا۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پورے غزوات کا ایک سمری پیش کرنی ہے، اور اس پہ آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجوں گا، تاکہ آپ کے پاس بھی یہ چیزیں موجود اور محفوظ ہو جائیں۔ کوئی سوال، کوئی اس ترتیب سے آپ کا کوئی تجویز دینا چاہیں؟ جزاک اللہ خیر سر۔ جزاک اللہ جی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جو جڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو بھی بہت بہت اس چیز کا اجر دے، جو کہ اپنا ٹائم لگا کے، اپنا وقت دے کے تو بیٹھتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے اس وقت سبھی لوگوں کا بیٹھنا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین آمین اور آمین۔ قبول کر لے اللہ پاک ہم لوگوں کا سر جی بیٹھنا۔ ایک بات کہنی ہے کہ سر جی ضرور سب لوگ نا اپنے بچوں کے اندر نا جہاد کی حس پیدا کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ ان کو اس طرف لائیں، کیونکہ یہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے، صرف دنیا ہی یہ سکھائی جا رہی ہے۔ ہماری بہن جو کہہ رہی ہیں، آپ اس کو نوٹ فرمائیں۔ بالکل ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آج کا دور جتنا پرفتن ہے، اور جس طرح ہم نعوذ باللہ اپنی اولادوں کی طرف سے بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ جو سب سے بڑی تباہ کن چیز ہے ان کے لیے وہ موبائل ہیں جو ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، اس نے تو یہ جو ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے جو چل رہا ہے آج کل۔ تو یہ بڑی آپ اچھی دعا ہے جی، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی کچھ گزارشات آپ کی اجازت سے پیش کروں گا۔ بیٹے تعلیم ہی جہاد ہے، جتنا زیادہ ہم علم حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم مضبوط ہوں گے۔ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات بھی ہوگی، اور سر کی اجازت سے انشاءاللہ۔ ایک بات ضرور یہ سنیں، بھی ضرور سر انشاءاللہ۔ نہیں، ایک منٹ، ایک منٹ۔ سر دین علم نافع کی بات کرتا ہے۔ علم نافع قرآن و سنت کا علم ہے، جی باقی ساری ڈگریاں، دیکھیں نا، میں نے خود امریکہ میں جا کے پڑھا ہے،
پڑھایا ہے، یہ ساری معلومات اسی وقت مفید ہوتی ہیں جب ہماری سوچ اور فکر تابع ہو جاتی ہے وحی کے۔ اس وقت تو یہ تعلیم اور ہمیں مفید ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر اس علم وحی کے تابع ہم نہیں ہوں تو پھر ہم جانور ہیں، اور بدترین جانور ہیں ڈگریز کے ساتھ بھی۔ یہ بات صحیح ہے سر، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے نا، ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے رہائی کے بدلے میں ان کافروں سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو پڑھا دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کوئی قرآن تو نہیں پڑھانا تھا، نہ ہی حدیث پڑھانی تھی۔ اللہ کے نبی نے دنیاوی تعلیم کی بھی اتنی ہی اہمیت رکھی ہے۔ اتنی اگر ان کا اتنی بات نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے نہیں، کہ وہ اس کی سارے بھی اہمیت رکھی ہے ایک منٹ سر۔ سر انصار صاحب وہ صحابہ تھے جن کو پڑھنا لکھنا سکھایا جا رہا تھا، تو علم سر نافع ان کے پاس پہلے تھا، دنیاوی تعلیم کا نمبر 2 ہے۔ اور یہ بالکل سر، اسی بالکل وقت میں، ٹھیک ہے، آپ بالکل میری ٹھیک بات ہے سنیں، میں آپ سے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ سر۔ آپ کی تعلیم اسی وقت نافع ہیں ڈگریاں جب آپ قرآن و سنت کے تابع، علم وحی کے تابع اپنی عقل کو کر دیتے ہیں، بہت مفید ہے۔ بالکل، بالکل لیکن بالکل یہ صحیح، اتنی ہی ایگری۔ نقصان دہ ہے۔ آپ کی اسمبلیاں مجھے بتائیں، گریجویٹ ہیں، کون سے لاز پاس کر رہی ہیں مجھے بتائیں آپ۔ سر وہ تو چوری کے لا پاس کر رہی ہیں، وہ تو تو پھر چور ہیں سارے۔ ہاں، ذرا دنیاوی تعلیم بالکل ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے، انہوں نے سب بات سے کی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو ہم نے وہ تعلیم دینی ہے جو ان کو دین کی خدمت کی طرف مائل کریں۔ ایگزیکٹلی بس یہ بڑی بڑی بات ہے، جزاک اللہ۔ جزاک لیکن سر جی اس پر ایک بات تو ہے نا کہ ہم نے پورا ٹوٹل فوکس دنیا کی تعلیم پہ کیا ہوا ہے، اس کی جو اس کے بعد وہ حاصل کرنا بڑی بڑی ڈگریاں، اور ڈگریوں کے بعد بڑی بڑی نوکریاں، بیٹے ہمارا یہی کہاں دین کی بچے، طرف ہماری توجہ کہاں ہے ہماری سر جی؟ بیٹا یہی بچے ٹیکنالوجی میں، ایٹم میں، میزائل میں دسترس حاصل کریں گے تو یہی مسلمان بچے انشاءاللہ ان کافروں پہ غلبہ کریں گے۔ آپ کو پہلے پتہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کتنی ہے آج مسلمانوں کے پاس مجھے بتائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے سر جی، کچھ بھی نہیں۔ سر یہ ایک میری ایک چھوٹی سی ایک ہی بات ہے، یہ سن لیں۔ مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں مسلمانوں کی ریسرچ اور تعلیم اور یہ جو بکس تھیں، ان پہ انہوں نے قبضہ کر کے کاپی رائٹس بنا دیے۔ ہمارے ہی خلفائے راشدین کے اصول تھے جو ایچ آر کے نام پہ پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ بحث بہت لمبی نہ ہو جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں آپ بھی دیکھ کے آئے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ ہمارے ہی بزرگوں کے کارناموں کو اپنے نام سے پڑھاتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے یہ باتیں مت کریں۔ ہمارے بزرگ سب سے پہلے اللہ پر ان کو توکل تھا۔ ان کی بالکل صحیح، ٹیکنالوجی میں اللہ کہیں دور دور نظر نہیں آتا ہے۔ بالکل سر، نہیں نہیں، بالکل انہوں نے تو کاپی کی ہے، انہوں نے اوہو، کہا اللہ کا نام۔ آپ دیکھیں، علم دماغ ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جب مومن ہوں گے تو ہم اس چیز کو اللہ کے لیے جب استعمال کریں گے، وہ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ دنیا دار ہیں، وہ کافر ہیں، وہ سیکولر ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اس ٹیکنالوجی کو، جب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں ان مسلمانوں نے اس ٹیکنالوجی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت استعمال کیا۔ وہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کہاں کہاں تھے رومی اور کہاں مسلمان تھے جو ان رومیوں کو شکستیں دیں، جنہوں نے 2 سپر پاور کو ختم کیا۔ کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس؟ بتائیں مجھے۔ اس وقت کی جو بھی لیٹسٹ